جس طرح ہم نے سنا ہے کہ موت کے وقت جو ہے انتہائی مشکل وقت ہوگا اور شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس وقت بندے کا ایمان ڈگمگا جائے، تو کیا پیر کامل جو ہے وہ اپنے مرید کا ایمان اس وقت بچائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک واقعہ ہے اس طرح کا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان آ پہنچا، تو خدا کو پہچانا تو ہاں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل دی۔ شیطان بھی بہت بڑا علامہ، اس نے دلیل کا جواب دیا، دوسری دلیل دی، اس کو بھی دوڑ دیا، کیونکہ امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم تھے، وہ دلائل دیتے رہے یہاں تک کہ شیطان نے ان کے سارے دلائل کا جواب دے دیا۔ اب یہ گھبرا گئے، تو ان کے پیر و مرشد امام نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوئے اور فرمایا اب کہے کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بلا دلیل مانا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میں نے خدا کو بلا دلیل مانا، تو بھاگ ادھر سے، شیطان دفع ہوا۔ یا سیدی، آپ سے عرض یہ ہے کہ جب میرا وقت نزا آئے تو میری بھی مدد فرمائیے گا، بلکہ ہم سب کا جب وقت نزا آئے تو ہماری مدد فرمائیے گا۔ ہاں، فتح رضویہ شریف میں مشائخ کرام دنیا و دین و نزع و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں۔ اس محتاج و بے دست و پا سے پڑھ کر کون احمق اور اپنی عافیت کا دشمن، کون جو اپنی سختیوں کے وقت اپنے مددگار نہ بنائے۔ یہ شاید یہ پیری مریدی کی طرف ابھار رہے ہیں کہ ایسا کون ہوگا کہ جو مطلب ایسے موقع پر کام آنے کے لیے کسی کو اپنا پیر نہ بنائے۔ واقعی یعنی کہ وہ نزا کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے، لوگ پیر بناتے بھی تو دنیا کے لیے بناتے ہیں۔ ایک بار کوئی صاحب میرے پاس آئے کہ میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے اور میرا پیر تو میرا کرتا نہیں، میں نے اب اس کا مرید نہیں رہنا، آپ مرید کر لیں۔ میں نے کلیئر کہا، میں بھی آپ کا کام نہیں بناؤں گا۔ پیر کا کام یہ نہیں ہوتا اپنے کو دولت کا ڈھیر لگا دیں یا ہمارا کیس ہم جیت جائیں یا پلاٹ مل جائے، میں نہیں بناؤں گا۔ تو بولا نہیں، بس آپ مجھے بنا لو مرید۔ تو یوں وہ بیعت ہو گئے، اللہ پاک ان کو بخشے، فوت بھی ہو گئے، کئی سال ہو گئے۔ تو یہ کہ پیر جو ہوتا ہے وہ ایکچولی آخرت کے لیے، دنیاوی کاموں کا بھی اگر کوئی ترکیب بن جاتی ہے تو سونے پہ سہاگا، ورنہ اصل جو ہے نا وہ آخرت کے لیے پیر پکڑنا چاہیے۔ اور پیر اگر خود خالی ہو بھی نا تو بھی اگر اس کی لائن درست ہے نا آگے، تو کوئی تو مطلب کامل ہوگا نا آگے۔ جیسے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ایک دکان پر کھڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 روپیہ دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ تو ایک صاحب نظر وہاں سے گزرے، انہوں نے دکاندار سے کہا کہ اگر عافیت چاہتے ہو، خیریت چاہتے ہو تو اس کو روپیہ دے کر فارغ کر دو، ورنہ میں نے نظر ڈالی تو یہ تو خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیر میں بھی کچھ نہیں ہے، اس کے آگے جو بڑے ہیں نا وہ پاورفل ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ اس کے منہ سے نکلے دکان الٹنے کا اور دکان الٹ جائے۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ یہ تو مطلب اہل اللہ جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ دکان الٹ رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ کیسے ہو، یہ کیسے اللہ والے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنا حق مانگ رہا، اس کا حق نکلتا اس پر۔ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی لاج رکھے۔ ہماری نظر تو ہمارے مرشد غوث پاک پر ہے کہ ظاہر ہے کہ غوث پاک کے کامل ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، بلکہ غوث پاک کے سلسلے میں بے شمار ایسے ہمارے اکابرین ہیں جو کامل گزرے الحمدللہ۔ تو یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔